السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل پر ہمیں سننے والے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنبل ڈسٹرکٹ کے سب سے خطرناک ڈاکو گبر سنگھ کے بارے میں بتائیں گے۔ گبر سنگھ تقریباً 10 سال تک چنبل میں پیش آنے والے جرائم کا بے تاج بادشاہ رہا۔ گبر سنگھ کا شمار انڈیا کے مشہور لٹیروں میں کیا جاتا ہے۔ گبر سنگھ 1926 کو مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھنک میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں چنبل ڈویژن میں واقع ہے۔ گبر کا پیدائشی نام گبرا سنگھ تھا، جبکہ والد کا نام رگھویر سنگھ گجر تھا۔ سال 1955 میں گبر سنگھ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کلیان سنگھ گجر کے گینگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ گینگ اس وقت چنبل ڈویژن میں سب سے مشہور اور طاقتور گینگ سمجھا جاتا تھا۔ اس گینگ میں شمولیت کے ساتھ ہی گبر سنگھ نے جرائم کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھا، جس میں قتل و غارت، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم شامل تھے۔ لیکن جلد ہی گبر سنگھ نے اس گینگ سے علیحدگی کا اعلان کیا اور اپنا خود کا ایک گینگ تشکیل دیا۔ اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے لیے 1956 کے آخری ماہ میں اپنے علاقے میں لگاتار وارداتیں کی اور ان وارداتوں میں بہت سے لوگوں کو موت کی گھاٹ بھی اتارا، تاکہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنا ڈر بٹھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ گبر سنگھ ایسے تمام ان مخالفین کو پکڑتا اور ان کے ناک کاٹ دیتا جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ گبر سنگھ نے اس دور میں 116 لوگوں کی ناک کاٹی تاکہ پورے علاقے میں دہشت کو پھیلایا جا سکے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ انڈیا کے بننے والے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کے لیے بھی اس صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سن 1959 میں حکومت نے گبر سنگھ کے سر کی قیمت 50,000 روپے رکھی۔ اس دور میں اتنا انعام کسی اور مجرم کے سر پر نہ تھا۔ گبر سنگھ نے چنبل ڈویژن میں اتنا ڈر اور خوف پھیلایا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس شخص کی مخبری کرنے پر راضی نہ تھا۔ لوگ اس کے نام سے بھی خوف کھانے لگے تھے۔ چنبل کی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل راج گوپال نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد گبر سنگھ کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی، جس کا نام دی ریئل لائف آف گبر تھا۔ یہ کتاب نیو دہلی میں شائع کی گئی۔ دوسری جانب 13 نومبر 1959 کا وقت آن پہنچا تھا اور پولیس کو بالآخر گبر سنگھ کی رہائش گاہ کی مخبری مل چکی تھی۔ سرکار کے حکم پر ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی اور گبر سنگھ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد پولیس پوری تیاری کے ساتھ جگت ناتھ گاؤں میں پہنچی، جہاں گبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ پولیس کے وہاں پہنچتے ہی دونوں جانب سے بلا اشتعال کراس فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کراس فائرنگ سے بہت سے لوگ موت کی نظر ہوئے اور بالآخر کچھ گھنٹوں کی لڑائی کے بعد گبر سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ گبر سنگھ کی موت کی خبر جواہر لال نہرو کے سیکورٹی آفیسر نے پرائم منسٹر کو ایک تحفے کے طور پر پیش کی۔ گبر سنگھ کی زندگی پر بہت سی انڈین فلمیں بھی بن چکی ہیں۔